جی ویلکم ٹو دا چینل فزیکل ایجوکیشن وذ زاہد، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد زاہد محمود۔ آج ہم بات کریں گے پنجاب پولیس کے اندر سینئر اسٹیشن اسسٹنٹ اور پولیس اسٹیشن اسسٹنٹ کی جابس کے بارے میں، کہ پنجاب پولیس کے تمام اضلاع کے اندر سینئر اسسٹنٹ جس کا بنیادی اسکیل 9 اور پولیس اسسٹنٹ اسٹیشن اس کا بنیادی اسکیل 7 ہے، اور اس کے ساتھ باقی جو الاؤنسز وغیرہ ہیں فی الحال تو وہ کانٹریکٹ پہ ہیں، لائکلی ٹو بی پرماننٹ، جن کو بعد میں 3 سال کے بعد ریگولر کر دیا جاتا ہے، اور آلریڈی لوگ بھی کام کر رہے ہیں۔ بھرتی کا تمام جو اپلائی کرنے کا طریقہ کار ہے وہ آن لائن ہوگا، امیدواروں کا ٹیسٹ ہوگا، انٹرویو ہوگا، جس مقام پہ وہ بتائیں کہ وہاں پہ آپ کو جانا ہوگا۔ تو یہ یہاں تھوڑا سا ہم ان کی اہلیت، ان کی عمر، سکونت، ان کی تعلیم، تجربہ، اس بارے میں ذرا آپ کو بتائیں، اور اس کا پورا پروسیجر آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے کہ اگر آپ اس جاب پہ سلیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کچھ کرنا ہوگا۔ ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو آپ کو تمام معلومات مل جائے گی، کسی اور ویڈیو کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور کسی اور سے پوچھنے کی بھی ضرورت نوبت نہیں آئے گی۔ جو SSA سینئر اسٹیشن اسسٹنٹ ہے 9 اسکیل کا، اس کے لیے 18 سے 25 سال ایج ہے، میل اینڈ فیمیل بوتھ اپلائی کر سکتے ہیں۔ وہ متعلقہ جو ڈسٹرکٹ ہے اس کا رہنے والا ہونا چاہیے، اس کا اس ضلع کا ڈومیسائل ہونا چاہیے۔ اگر ہم تعلیم کی بات کریں تو انٹرمیڈیٹ کمپیوٹر سائنس کے اندر یا BS CS یا BSc، اور BS والے کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ بیسیکلی یہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہی سارا ان کا کام ہوتا ہے، اور اس کے بعد تجربہ بھی چاہیے 3 سال کا، کس کام میں آپ کو ٹائپنگ وغیرہ کا کوئی ایشو نہ ہو، کیونکہ وہاں پہ آپ کا سارا کام ہی جو ہے ٹائپنگ کا ہے۔ یعنی اب جو پولیس اسٹیشنز ہیں ان کو ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے، کسی رپورٹ کا اندراج، گمشدگی کا اندراج، FIR، یہاں تک کہ جو کیسز وغیرہ ہوتے ہیں ان کی مثل وغیرہ لکھی جاتی ہے، تو وہ تفتیشی آفیسر تو اس کو بائی ہینڈ ہی لکھتا ہے پھر، لیکن اس کو جو یہ 2 لوگ ہوتے ہیں SSA اور PSA، یہ دونوں ان کو کمپوز کر کے ریکارڈ کو آن لائن کر رہے ہیں، اور اس کو اردو کے اندر کنورٹ کر رہے ہیں۔ بعض جگہوں پہ انگلش کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم PSA کی بات کریں تو اس کی ایج بھی 18 سے 25 سال ہے، میل فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں، وہ بھی متعلقہ ضلع کا رہنے والا ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا انٹرمیڈیٹ ہو، ICS ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ MS آفس یا اس کو آنا چاہیے، یا کم از کم BSc اگر ہے تو ٹائپنگ سپیڈ انگلش اور اردو کی بھی، یہ تقریباً آئی تھنک بہت باریک لکھا ہوا ہے، 35 ورڈز اور 25 ورڈ جو ہیں پر منٹ کے حساب سے یہ ہونی چاہیے۔ اگر ہم ہدایات کے لیے حوالے سے بات کریں تو جو اپلائی کرنے والے خواہش مند ہیں وہ پنجاب پولیس کی ویب سائٹ ہے www.punjabpolice.gov.pk کے اوپر جائیں، اپنی وہاں پہ آن لائن پورٹل بنائیں، رجسٹرڈ کروائیں، وہاں پہ آپ کو فارم ملے گا، سرٹیفکیٹ وغیرہ آپ نے اپلوڈ کرنے ہوں گے، کچھ چالان ہے وہ وہاں سے آپ کا ڈاؤن لوڈ ہوگا، وہ آپ پے کر کے اپلوڈ کریں گے اس کی رسید، اور وہاں پہ پھر آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی کہ کہاں سے کہاں تک آپ کی بھرتی کا عمل کب سے کب تک چلتا رہے گا۔ اچھا، اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں کہ کوٹا جو ہے 15% فیمیل کے لیے ہے، اس کے ساتھ 3% جو معذور کے لیے ہے، 5% اقلیتی کوٹا ہے، تو وہ ہر ڈسٹرکٹ کی سیٹس الگ سے ہیں، اس کے اندر سے وہ کوٹا بھی آگے بنا کے لکھا ہوا ہے کہ کتنا کوٹا ہونا چاہیے، یہ کتنا کوٹا ہے۔ اچھا، یہ اردو اور انگلش کا آپ کا ٹائپنگ کا ٹیسٹ ہوگا، تو اس ٹائپنگ کے ٹیسٹ کے لیے آپ کے لیے ایک بہترین ویب سائٹ بھی ہے، fasttyping.com کے اوپر آپ جائیں تو وہاں پہ آپ جا کے اپنی سپیڈ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے انگلش کی سپیڈ بہتر کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کوئک براؤن فاکس جمپس اوور دا لیزی ڈاگ، تو اس میں آپ کے 26 الفابیٹس جو ہیں انگلش کے وہ سارے کے سارے آ جاتے ہیں، اس سے آپ کی سپیڈ بہت بہتر ہو جائے گی، کیونکہ یہ 25 اور 35 ورڈز پر منٹ کے حساب سے آپ کی
آپ کا پہلے ٹیسٹ ہوگا کمپیوٹر کے اوپر، آپ کا ٹیسٹ ہوگا ٹائپنگ کا. اس کے بعد پھر 1-3 کے تناسب سے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے اندر ہوتا ہے کہ 1-5 کے تناسب سے، یعنی ایک سیٹ کے اگینسٹ 5 لوگوں کو بلایا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ایک سیٹ کے اگینسٹ 3 لوگوں کو بلایا جائے گا اور پھر ان لوگوں کا آگے انٹرویو ہوگا. یہاں پہ کچھ لوگ جو فیملی کلیم سے مراد یہ ہے کہ رول 17A تو ختم ہو گیا، لیکن فیملی کلیم یہ ہے کہ جیسے ملازمین جن کے والدین سروس میں ہیں یا ڈیورنگ سروس ان کی وفات ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں وہ ان کی جو سروس بک ہے اس کی کاپی وغیرہ یا ایز اے پروف جو چیزیں یہاں بتائی گئی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے. یہاں کچھ آپ کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک اسٹامپ پیپر بھی اپلوڈ کرنا ہے جس کے اوپر آپ نے الفیہ بیان کرنا ہے کہ میں کسی بھی کسی قسم کے جرم کے اندر ملوث نہیں ہوں، جس طرح وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. اور ان کیس اگر آپ غلط انفارمیشن دیتے ہیں تو آپ کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے کوئی غلط انفارمیشن نہیں دینی. جب یہ ٹیسٹ ہو جائے گا، انٹرویو ہو جائے گا، اس کے بعد پھر فائنلی آپ کا میڈیکل ہوگا، اور میڈیکل کے بعد آپ کو شاید کچھ دنوں کی آپ کی ٹریننگ بھی ہو، آپ کو اس چیزوں کے حوالے سے بتایا جائے گا، آگاہ کیا جائے گا کہ آپ نے جو جا کے دفاتر کے اندر یا پولیس اسٹیشن کے اندر آپ نے ڈیوٹی پرفارم کرنی ہے. اور یہ فورس کے اندر سویلین جاب ہے، بہت اچھی جاب ہے انٹرمیڈیٹ کے بچوں کے لیے، کمپیوٹر سائنس کے بچوں کے لیے. اور وہاں 8 گھنٹے ڈیوٹی ٹائم ہے. ایک اسٹیشن کے اندر 3 لوگ موجود ہوتے ہیں اور 8 گھنٹے وہ ڈیوٹی کرتے ہیں، اور ڈیوٹی آر کے بعد وہ فری ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ڈیوٹی کر بھی لیے تو پھر بھی آپ تھانے میں رہیں گے، جیسے کہ پنجاب پولیس کے اندر باقی جتنا بھی آفیسر یا آفیشلز ہیں وہ تھانے پہ موجود ہی رہتے ہیں، کیونکہ ان کی 24 آورس ڈیوٹی ہے. تو جو گریجویٹ ہیں اور خاص طور پر BS کے جو طالب علم ہیں یا BS کر چکے ہیں، اور خصوصاً جن کا تعلق کمپیوٹر سائنس سے ہے، وہ اس جاب کے لیے ضرور اپلائی کریں. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کی کوئی بھی کیوری ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پھر آپ نے اس کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچانا ہے.